بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابر کرم کے ناظرین، برکتوں اور رحمتوں والے دن گزر رہے ہیں اور 27ویں رمضان المبارک کی رات نزول قرآن کی رات ہوتی ہے، اور بعض اہل علم اسے لیلۃ القدر سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ ایک پوری سورہ القدر لیلۃ القدر کی فضیلت میں موجود ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ قدر کے بہت سارے معنی ہیں، اور ان میں سے ایک معنی ہے القدر، یعنی قدر و منزلت، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ قدر و منزلت رکھتی ہے۔ اس میں عبادت 1000 مہینے کے برابر نہیں ہے بلکہ اس سے بہتر ہے، یعنی اتنی برکت والی۔ اور القدر کا ایک معنی تنگی بھی ہوتا ہے، رزق کی تنگی کے حوالے سے بھی قرآن پاک میں بسا اوقات آیات میں بھی آتا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا رزق چاہتا ہے کھول دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو اس میں تنگی کا کیا مفہوم ہے؟ اہل علم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ زمین کے کنکر سے بڑھ کر فرشتے زمین پہ نزول فرماتے ہیں، اور تنگی پیدا ہو جاتی ہے، قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو اس کی برکتیں اور رحمتیں اس قدر تواتر سے برستی ہیں کہ پھر زمین پہ تنگی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اسے تنگی والی رات بھی اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اور تیسرا القدر کا ایک معنی قدر و منزلت والا یہ بھی ہے کہ اس میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ بڑی قدر والے ہیں۔ چوتھا معنی یہ بھی ہے کہ اس میں جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ کتاب جو ہے وہ بڑی قدر و منزلت والی ہے، یعنی قرآن مجید، فرقان حمید۔ معزز احباب، اس لیلۃ القدر کو لیلۃ الشان بھی کہتے ہیں، اس کو لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں، اس کو لیلۃ الخیر بھی کہتے ہیں، اس کو لیلۃ القضاء بھی کہتے ہیں، اور اس کو لیلۃ القرآن بھی کہتے ہیں، اور میں اسے لیلۃ پاکستان بھی کہتا ہوں کہ اس رات اللہ کریم نے ہمیں یہ ملک پاکستان بھی عطا کیا۔ اب ایک اور بات جو آپ احباب کے سامنے، اس کی جو فضیلت ہے وہ تو آپ جان چکے ہیں کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے آ کے بندہ مومن کو سلام کرتے ہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو جو شرف بخشا، تو نیک لوگوں کو شرف قیامت والے دن ملے گا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے ان امتیوں کو سلام کریں گے۔ صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی امت ہے کہ جن کو اس دنیا میں یہ فضیلت ملی کہ فرشتے آ کے کہتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، حضور کے امتی کو فرشتے آ کے سلام کریں۔ اور جب فرشتہ کسی کو آ کے سلام کہتا ہے تو وہ سلامتی بہت بڑی ہوتی ہے۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ مجھے یاد آیا۔ حجاج بن یوسف، اس نے ایک شخص کے قتل کا فتویٰ دے دیا، حکم دے دیا اس کو ہر صورت قتل کیا جائے۔ وہ شخص بھیس بدل کر اس کے دربار میں آ کے کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حجاج پہچان نہ سکا اور اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس شخص نے کہا جناب حجاج صاحب، میں فلاں آدمی ہوں اور میں نے آپ کو السلام علیکم کہا ہے تو آپ نے مجھے وعلیکم السلام کہا ہے، اب آپ نے مجھے سلامتی دے دی ہے، اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ تو حجاج نے اس بات پہ اسے چھوڑ دیا تھا۔ دنیا میں جب کوئی ظالم بادشاہ اگر وہ کسی کو اس انداز میں امان دے دے تو وہ بھی اس کا خیال کرتا ہے، تو جس کو فرشتے آ کے سلامتی کا پیام دیں اور اس سے ہاتھ ملائیں اور اپنا لمس، تو اس کی پھر برکت اور اس کی عظمت کیا ہوگی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کا جو معمول اور دعا بتائی ہے وہ بھی ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور کہہ کے اس سے اپنی اللہ تعالیٰ کی ذات برکات سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ آج یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضور قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، وارث علوم صوفیہ، وارث علوم اولیاء حضرت کرما والا شیف حضرت قبلہ پیر سید محمد نبیل الرحمن شاہ صاحب البخاری، سجادہ نشین آستان عالیہ حضرت کرما والا شیف، اور آج آپ وہیں پہ ہیں۔ تو میں قبلہ پیر صاحب آپ سے سلام عقیدت کے بعد یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے، اور یہ جو اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ذرا یہ بھی بتا دیں کہ یہ فرشتوں کا نزول کیسے پتہ چلے کہ مجھے فرشتہ ملا ہے،
کوئی نشانی بتا دیں کہ اس بندے کی کیفیت میں کیا تبدیلی آئے گی، جس سے جبریل امین آ کے ہاتھ ملا رہے ہوں، اپنا لمس اسے دے رہے ہوں، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ بھی ساتھ بتا دیں کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ کون سی رات ہے، اور کوئی نشانیاں بھی بتا دیں جس سے کچھ پتہ چلے کہ یہ کون سی ہے یا یہ 27ویں کی رات ہی ہے۔ اس حوالے سے ذرا ابر کرم کے ناظرین ان کی آپ رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ جی میرے قبلہ حافظ صاحب پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کے اقبال میں، عمر میں، علم میں بہت ساری برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور آپ کے ذریعے اللہ کریم دین اسلام کی مزید تر مزید خدمات عوام تک پہنچا دے۔ حافظ صاحب، آج ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے، اس کے فضائل، اس کی نشانیاں خاص طور پہ اس حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا، یعنی 1000 مہینوں کو اگر ہم سال میں کنورٹ کریں، سال میں تبدیل کریں، تو یہ 83.5 سال، آلموسٹ 84 آپ سمجھ لیں، 84 سال بنتے ہیں۔ جو بندہ اس رات کوئی عمل کر لے اور وہ عمل قبول ہو جائے تو وہ 84 سال کے اعمال کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور پھر لیلۃ القدر سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو رمضان شریف کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور اس کے شان نزول کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور نبی کریم علیہ السلام سے، جب پرانے انبیاء کی واقعات سنے، باتیں سنی پرانے لوگوں کی، تو عرض کیا حضور ان کی تو عمریں بھی بڑی لمبی تھیں، اور ان کی تو 500 سال 400 سال عمر ہوتی تھی، تو ہماری تو عمریں بھی بہت مختصر سی ہیں، تو ہم اتنی تھوڑی عمر میں اتنے سالوں کا اجر کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں لیلۃ القدر کا تحفہ عطا فرمایا رمضان شریف میں، اور فرمایا کہ یہی وہی رات ہے جس میں ہم نے قرآن پاک نازل کرنا شروع کیا۔ تو قبلہ آپ صاحب، اس کی نشانیوں میں بہت ساری نشانیاں، لیکن چند ایک جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں وہ یہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ بڑی پرسکون رات ہوتی ہے، اس میں سکون بڑا ہوتا ہے، ہلکی پھوار یعنی کہ بارش نما پھوار پڑتی ہے، کوئی بھی بھونکنے والا جانور نہیں بھونکتا، اللہ اس رات کوئی بیماری پیدا نہیں کرتا، پھر اس رات کوئی شہاب ثاقب نہیں ٹوٹتا، اور دیگر نشانیاں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء جو احناف ہیں، وہ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ 27ویں کی رات شب قدر ہے، لیکن میں آپ کو ایک آدھے اقوال سناتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں کی رات ہی ہے۔ کیسے؟ کہ سورہ قدر کے اندر لیلۃ القدر کا لفظ جو ہے وہ 3 بار استعمال ہوا ہے۔ پہلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دوسرا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تیسری بار لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی کہ لفظ لیلۃ القدر، یہ 2 الفاظ ہیں، اس کے 9 حروف ہیں، اور یہ لفظ اللہ پاک نے 9 حروف والا لفظ 3 بار استعمال کیا ہے، تو 9 کو 3 سے ضرب دیں تو 9 یا 27 بنتا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں اسم اشارہ ہے ہیا حتی مطلع الفجر، ہیا اسم اشارہ سے قبل 26 الفاظ ہے، ہیا 27واں لفظ ہے۔ تو گویا وہ یہ فرما رہے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اشارتاً سمجھا رہا ہے اسم اشارہ استعمال کر کے کہ پہلے 26 لفظ ہیں، ہیا 27واں لفظ ہے۔ مراد یہ کہ یہی رات جو ہے وہ
لیلۃ القدر. تو اس طرح جس اللہ کے پیارے بندے نے، امام نے، محدث نے، اللہ کے ولی نے جس رات کے ساتھ لیلۃ القدر کو پایا، اس نے اسی رات کے ساتھ اس کو مختص کر دیا. بہرحال دوستان گرامی، بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے. حضرت سیدہ پاک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھ لیا حضور سے کہ سرکار جس کو لیلۃ القدر مل جائے وہ کیا دعا مانگے؟ تو حضور نے فرمایا وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے. سب سے بڑی بات یہ ہے. اور پھر سرکار دو علیہ السلام کی حدیث پاک میں بھی اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ نزول ہوتا ہے فرشتوں کا، ملائکہ کا، تو جبریل امین لمس جنہیں سلام کرتے ہیں بعض خوش قسمتوں سے، تو جن سے وہ اپنا لفظ دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اس کی نشانی یہ ہے کہ ان کا پورا جسم جو ہے وہ کانپ جاتا ہے اور پورا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے اور خود بخود آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دوستان گرامی، زیادہ سے زیادہ اس رات کو عبادت اور طہارت کے ساتھ گزاریں، استغفار کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ گزاریں. اللہ کی ہمیں رمضان شریف کی زیادہ سے زیادہ فیض و برکات عطا فرمائے اور اس رات کو بہتر طریقے سے گریہ و زاری اور جبری سائی اپنے بادشاہ کی بارگاہ اقدس میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب آپ کا بہت شکریہ. آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی قبلہ پیر جی، حضور آپ نے بہت عمدہ اس رات کی علامات بھی بیان فرما دیں اور 27 رمضان المبارک کے حوالے سے جو سورہ القدر کے اسرار و رموز ہیں وہ بھی بیان کر دیے. اور فرشتے جب کسی سے ہم کلام ہوتے ہیں یا اس سے لمس اپنا، تو اس پہ جو رونے کی کیفیت اور آنسو جاری ہوتے ہیں. اللہ کرے ہمیں بھی یہ برکت اور یہ سعادت نصیب ہو جائے آپ کی دعاؤں سے. اور یہاں پہ میں اپنے سامعین و ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کی علامات میں جو لا حارتن ولا باردتن، اس میں نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، اور ساتھ اس میں یہ جو ایک علامت بیان کی جاتی ہے ولا یحل لکوکب یرما بہ فیہا، اس رات میں کوئی بھی ستارہ جو ہے وہ نہیں مارا جاتا، یعنی ٹوٹتا نہیں ہے. یہ شہاب ثاقب، تو شہاب ثاقب اس رات جو ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں نظر آئیں گے. اس رات کی یہ بھی ایک علامت ہے. اس پہ ڈاکٹر کارنر جو امریکہ کا ایک ناسا کا سائنسدان تھا، اس نے بڑا کام کیا اور اس کی ریسرچ جو تھی اس نے اسے اسلام کی طرف مائل بھی کر دیا. اور اس نے پھر یہ ساری باتیں ڈاکٹر عبدالباسط جو مصر کے ایک بہت بڑے سائنسدان تھے، اس سائنٹسٹ کو اس سائنسدان کو انہوں نے یہ ساری باتیں بتائیں کہ کس طرح میں نے تمام راتوں میں دیکھا. یہ وہ واحد رات تھی، ہر رات میں 10,000 سے لے کے 20,000 تک شہاب ثاقب رات کو نمودار ہوتے ہیں، اور یہ ستارے جسے ہم ٹوٹنا کہتے ہیں. تو ایک رات سال میں واحد یہ آتی ہے جس رات میں ایک بھی ستارہ نہیں ٹوٹتا، ایک بھی شہاب ثاقب. تو اس نے اس کی تحقیق پہ تمام ادیان عالم ان کا مطالعہ کیا، اور جب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس کی تلاوت کی تو اسے پتہ چل گیا اس کی تفسیر میں جو لکھا ہوا تھا کہ اس رات ستارے نہیں مارے جاتے، تو اس نے شیاطین کو نہیں مارا جاتا. تو اس ایک سورہ کی وجہ سے پھر اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور انہوں نے پھر اس پہ تفصیلاً کام کیا. تو یہ اسلام کی حقانیت کی بھی علامت ہے اور یہ بڑی برکت والی رات بھی ہے. اور اس رات ہمیں عبادت کرنی چاہیے کثرت کے ساتھ. سابقہ جو فرض نمازیں ہیں ان کی قضا جو ہے وہ لوٹانی چاہیے. ہمیں قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور ایک کام جو حدیث پاک میں بھی ہے کہ وہ شخص من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ، جو شخص قرآن مجید ختم کرتا ہے یعنی اس کا قرآن مجید مکمل ہوتا ہے، فلہ دعوت مستجابہ، تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو ہم اس حافظ قرآن سے اس رات اپنے لیے دعا ضرور کرائیں. وہ مشترکہ دعا تو ہوتی ہے، پھر خود اسے کہیں کہ تم نے قرآن پاک ختم کیا ہے، حفظ مکمل کیا ہے اس رات، تو ہمارے لیے دعا کریں. یہ کام ضرور کریں. اس کے ساتھ ساتھ اس رات درود پاک کی کثرت کریں. فرشتے جب آئیں گے آپ کی زبان سے درود پاک سنیں گے اور برکت حاصل ہوگی، حضور کی بارگاہ سے دعا ملے گی. اس رات یہ عمل بھی کثرت کے ساتھ کریں اور نوافل بھی پڑھیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من صلی فی لیلۃ القدر رکعتین، جس نے لیلۃ القدر میں 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، یقرأ فی کل رکعت بفاتحۃ الکتاب مرہ والاخلاص 7 مرات، اور اس نے سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ الاخلاص قل هو اللہ احد اس کی تلاوت کی. فَإِذَا سَلَّمَ، جب سلام پھیرا، یقول، تو پھر وہ یہ کہے استغفر اللہ واتوب الیہ،
70 مرتن 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ 70 مرتبہ پڑھے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ الاخلاص 7 مرتبہ، اور پھر جب سلام پھیر لے مکمل دونوں رکھتے ہیں تو اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ جو یہ پڑھے فلا یقوم من مقامہ حتی غفر اللہ لہ ولیابویہ، وہ اپنی جگہ سے ابھی ہٹے گا بھی نہیں کہ پہلے اللہ کریم اس کے گناہوں کو بھی اور اس کے والدین کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو اس عمل کو بھی ضرور کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا فرمان علی شان ہے، من قام ساعۃ فی لیلۃ القدر قدر ما یحلب الشاۃ، جو لیلۃ القدر کی رات میں جس نے اتنی دیر قیام کیا جتنی دیر میں ہم بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں، احب الی اللہ عمن صام الدہر کلہ، تو اس کو اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ اتنا محبوب عمل ہے کہ جیسے وہ صائم الدہر بن گیا، یعنی ساری زندگی روزے رکھے اس نے۔ تو اس رات کا قیام اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی کہیں زیادہ۔ والذی بعثنی بالحق نبیا، اور حضور فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، قراءۃ آیۃ من القرآن فی لیلۃ القدر احب الی اللہ من ان یختم فی غیر لیالہا، کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کی قراءت لیلۃ القدر میں، آگے پیچھے پورا بھی قرآن پڑھو تو وہ برکت اور وہ خیر نہیں جو لیلۃ القدر کی رات میں ایک آیت پڑھنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت کے بارے میں آ گیا ہے کہ آپ آیات قرآنیہ کی تلاوت کریں، اس کے مفہوم کو سمجھیں، تو اس رات میں کثرت کے ساتھ عبادت کریں۔ وہ لوگ جو اس رات بھی بخشے نہیں جاتے، اپنا آپ ان سے دور کر لیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ شرک کرنے والے، وہ شرابی، عادی شرابی، وہ بزرگوں کی توہین کرنے والے، وہ ماں باپ کے گستاخ، وہ قاتل، انسانیت کے قاتل، لوگوں کے قاتل، اور یاوہ گوئی کرنے والے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے مختلف احادیث صحیحہ میں کہ یہ اس رات بخشے نہیں جاتے، باقی سب بخشے جاتے ہیں۔ قطع تعلقی کرنے والے، جو رشتے توڑنے والے، یہ بھی اگر پختہ توبہ کر لیں اور دوبارہ یہ عمل نہ کریں تو اللہ کریم کی ذات و برکات سے ان کی بخشش کی بھی امید ہے۔ اور یہ شب قدر، شب برآت، اور یہ اس طرح کی راتیں اور یہ روزے اور یہ آخری عشرہ اور عید الفطر اور لیلۃ الجائزہ اور قرآن مجید، اور یہ ساری کی ساری برکتیں تو ہیں ہی بخشش کے لیے، رحمت کے لیے۔ یہ بندہ مومن کے بخشش کے بہانے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات و برکات نے پتہ نہیں کس ایک عمل سے ہماری بخشش فرمانی ہے، تو ہم کوشش کریں کہ زندگی میں جو وقت ملا ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احکامات کی اتباع میں گزاریں۔ بہت شکریہ۔